السلام علیکم، ویلکم ہے آپ کا عائشہ کے بلاگ میں۔ آج ہم آپ سے ایک بہت اچھا میسج آپ سب کو دینا چاہتے ہیں، تو پلیز اس کو دھیان سے سنیے گا، ویڈیو اسکپ مت کریے گا۔ تو انسان کے لیے جو کام بہت مشکل ہوتے ہیں وہ اللہ پاک کے لیے بہت آسان ہوتے ہیں، اور اس بیچ میں آپ کو ایک میریکل وظیفہ بتائیں گے، تو آپ بنے رہیے گا، بالکل بھی ڈونٹ اسکپ پلیز۔ اور اللہ پاک کی رضا کے جو منتظر ہوتے ہیں، اور جب اللہ پاک کی مرضی ہوتی ہے تو وسیلے بھی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ بات سچ ہے، جب ہم اللہ پاک کی رضا میں راضی ہوتے ہیں تو اللہ نئے نئے راستے کھولتے ہیں، نئے اور جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے ہم گناہگار بندوں کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں کہ بندے بلکہ پوری کائنات حیران ہو جاتی ہے۔ اور موسٹ امپورٹنٹ صبر، انسان کو اچھی بلکہ بری باتوں پہ بھی صبر شکر کرنا چاہیے۔ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب ہم نے صبر کیا یا شکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے بہت بہت نوازا، نہ کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ پاک نے بہت کچھ دیا، اور راستے بند تھے تو نئے راستے بھی اللہ پاک نے کھول دیے۔ کبھی مشکل حالات ہوئی ان پہ بھی صبر کیا، جب کوئی بات بری لگی تو اس پہ بھی صبر کیا، شکر بھی کیا، الحمدللہ کیا۔ کھانا اچھا ملا اس پہ تو لاکھوں لاکھوں شکر، نہیں اچھا ملا تو اس سے بھی زیادہ شکر، کہ انتہا ہی نہیں کہ اللہ پاک اس رزق کے لیے بہت لوگ اسٹرگل کر رہے، بہت لوگ اس مشقت میں پڑے، دنیا میں مہنگائی ہر دنیا داری میں پڑے۔ تو اللہ ہم کو اس گناہ سے بچا لینا کہ اللہ پاک آپ کی دی ہوئی ہر ایک چیز نعمت کا ہم ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کریں۔ اور میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جب اللہ پاک کوئی چیز دیں یا نہ بھی دیں تو جو آپ کے نصیب میں ہے اس سے آپ خوش رہیں، شکر ادا کریں، اور کسی چیز پر مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ پاک دنیا اور آخرت کے مالک ہیں اور ہم سب کو ہر چیز سے نوازنے والے ہیں بے شک۔ اور تو ہر حال میں الحمدللہ کہیں، اور استغفار کی آزمائی ہوئی یہ تسبیح ضرور پڑھیں۔ تو پڑھنے کا طریقہ ہم ابھی آگے آپ کو بتائیں گے، تو ویڈیو میں بنے رہیے گا۔ اور انسان بہت جلدی مایوس ہو جاتا ہے، ہم سب مایوس ہو جاتے ہیں، اور جب ہمیں کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے یا کسی چیز یا کسی مقصد کو پورا کرنے کی خواہش ہوتی ہے تو اللہ پاک کے سامنے ہم گڑ گڑا لیتے ہیں۔ اور ہاں، جس کو اللہ پاک پسند کرتے ہیں، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس چیز میں اللہ کی رضا میں جو انسان راضی ہوتا ہے اس سے رب راضی ہوتا ہے۔ تو جب اللہ پاک راضی ہوتے ہیں تبھی اس انسان کو موقع ملتا ہے عبادت کرنے کا، نماز پڑھنے کا، سجدے میں جانے کا، تسبیحات ذکر قرآن پڑھنے کا، دل بھر کے قرآن پڑھنے کا، یعنی کہ قرآن رکھنے کا ہی من نہ کرے تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ اور اللہ کب راضی ہوتے ہیں؟ جب آپ ان کی دی ہوئی نعمتوں کو، ہر ایک چیز کو صبر اور شکر سے کھائیں گے، دوسروں میں شیئر کر کے کھائیں گے، ہر ایک کی پریشانی میں ساتھ دیں گے، اپنے آس پڑوس میں خاص خیال رکھیں گے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی پریشان تو نہیں ہے، ہمارے پڑوس میں کھانا اچھے سے بن رہا ہے، ہم اچھا کھا رہے ہیں۔ اور خاص کر اس بات کا خیال رکھیے کہ اگر ہم اچھا کھا رہے ہیں تو کسی کو دکھا کے مت کھائیں، کسی کو مطلب پریشان کر کے نہ کھائیں، اچھا زیور اچھا کپڑا لیں تو شو آف نہ کریں، شو بازی نہ کریں۔ اب جیسے اب آپ لوگ بولیں گے کہ آپ تو یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالتے ہیں اچھے کھانے کی، تو یہ میرا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے کوئی کام کو گناہ نہیں فرمایا ہے جو انسان کام کے ذریعے سے کوئی چیز دکھائی جائے۔ ہم دکھاوا تو نہیں کرتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم چھپا بھی لیتے ہیں کہ کسی کو برا نہ لگے، کسی کے پاس یہ چیز ہے یا نہیں، میرے پاس خود نہیں، پر ہمارے پاس یہ ہے کہ ہاں ہم نہ ہوتے ہوئے بھی شکر کرتے ہیں اور ہونے پہ بھی شکر کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی ہر ایک چیز پہ شکر اور الحمدللہ کہتے ہیں۔ ہم اپنے کاموں کو اور اپنی عادتوں سے اپنے گھر کا ماحول بنانا ہر ایک عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو یہ میرا کام ہے۔ اور یوٹیوب پہ جب سے ہم آئے ہیں تو یہ چھوٹا سا ایک مقصد رہتا ہے کہ آپ سب کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنا، تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ہوٹل والے ہیں وہ اپنا کھانا دکھاتے ہیں تو کیا وہ گناہ کرتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ سب بھی اس تسبیحات کو ضرور پڑھیے گا اور نماز کی پابندی کریے گا۔ اللہ آپ سے راضی نہیں ہے، ہم سے بھی راضی نہیں، اللہ پاک ہم سے بھی راضی ہو جائیں، آپ سب سے بھی راضی ہو جائیں۔ تو نماز کی پابندی کریے، جب آپ تہجد پڑھنے لگیں گے آپ کو بہت سکون ملے گا۔ بہت ساری ایسے وظیفے، بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو انسان جب کوئی مقصد آنے والا ہوتا ہے تو فٹافٹ سے پڑھنے لگتا ہے۔ 4 دن کی نماز ہوتی ہے، جیسے ہمیں پیپر میں پاس ہونا ہے تو نماز کی پابندی، کہیں جانا ہے سفر میں تو نماز کی پابندی،
تو اس ٹائم اللہ پاک یاد آتے ہیں. اور جب دنیا داری میں پڑ جاتے ہیں، کھانے پینے میں پڑ جاتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، غفلت میں پڑ جاتے ہیں، موسٹ امپورٹنٹ غفلت میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر سب چیز بھول جاتے ہیں. ارے دینے والا کون ہے اور لینے والے ہم سب ہیں. تو اچھے سے اچھا رزق اللہ پاک دیں گے، پر ہاں اس لائق ہم بنے. تو اس لائق بننے کے لیے گھر کے کام تو ضروری ہیں بھائی، گھر کے کام تو کبھی چھوٹ نہیں سکتے. بچوں کو اچھی پرورش دیجیے، اچھا ماحول دیجیے، اور اچھا شوہر کا خیال رکھیے. اگر شوہر کے گھر والے ہیں تو ان کو بھی خاص خیال رکھیے، اپنے پڑوسیوں کا بھی بہت بہت دھیان رکھیے، دوست احباب رشتہ دار ان کے بھی دل اور ہر چیز مزاج کا خاص خیال رکھیے، ان کو بھی ناراض نہ کریے. جب ہر یہ ساری چیزیں ناراض ہوئیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی. اور ماں باپ کا تو جو عہدہ ہے وہ نہ دوست نہ احباب نہ شوہر نہ بچے نہ پڑوسی، وہ تو ان کا تو جو لیول ہے وہ بہت ہائیسٹ ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بعد ماں باپ ہیں، پھر شوہر ہے. ایسے تو کہا جاتا ہے کہ شوہر کو اگر سجدہ کیا جاتا تو دوسرا شوہر کا ہوتا، پر ماں باپ کے پیروں کے نیچے بھی تو جنت ہے. اگر ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے. یعنی کہ والدین اتنے ہم لوگوں کو قیمتی تحفہ اللہ پاک نے دیا، تو پہلے ان کو راضی کریے. ماں باپ بھی ناراضی ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے ماں باپ ناراض ہوں اور آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سجدوں میں سر رکھے ہوئے ہیں. ہاں اللہ پاک نے فرمایا اب کہ اگر ماں باپ راضی تو رب راضی. تو یہ ضرور دھیان رکھیں کہ ہماری نمازیں کہیں قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، ہماری عبادتیں اللہ تعالیٰ سن رہے کہ نہیں، ہماری دعائیں اللہ پاک تک پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی، ہمارے گھر میں کوئی ناراض تو نہیں، ہمارے والدین خاص کر ہمارے شوہر یا ہمارے والدین کوئی ناراض تو نہیں. اس بات کا خاص خیال رکھیے. اور باقی تو دنیا داری چلتی رہے گی، گھر کے کام چلتے رہیں گے، ڈیلی کا کھانا پینا، جیسے کہ ابھی ہم کھانا بنا رہے تھے تو یہ تو ڈیلی کا ہے. بس ایک میسج آپ سب کو دینا چاہتے تھے، تو پلیز ہماری بہنیں جو ہمیں سن رہی ہیں تو میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجیے گا. پسند آئے تو لائک کریں، نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ویسے بھی آپ لوگ کے دل کی مرضی ہے آپ لوگ، مگر ہاں مرضی اس ٹائم اپنی یہ چلائیے گا کہ اپنے تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے یہ نکالیے گا کہ یہ میریکل جو قسمت آزمانے کا نہیں، قسمت چمکانے کا وظیفہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس سے ہمارے لائف اسٹائل چھوڑیے، پوری لائف ہی چینج ہو گئی ہے. جو چیزوں کے لیے ہم نے اللہ پاک سے دعا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز سے نوازا. انشاءاللہ بہتر سے بہتر رزق دیں گے. ہماری اولاد جو نسلیں آئیں گی انشاءاللہ ان کے بھی بہت ساری آسانیاں پیدا کریں گے. تو آپ کو کرنا کیا ہے، ہر نماز کے بعد 100 بار استغفار کرنا ہے. استغفار نہیں، استغفر اللہ، پورا استغفر اللہ پڑھیے، پورا پڑھ سکتے ہیں. اور استغفار پورا وظیفہ پڑھنا ہے. اگر آپ کو نہیں مشکل ہو رہا ہے تو ٹائم بالکل بھی نہیں لگتا میری پیاری بہنوں، بس یہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پورا وظیفہ ہے. اس کے بعد الحمدللہ، الحمدللہ یعنی کہ ہر حال میں اللہ کا شکر. استغفر اللہ کے ساتھ الحمدللہ کی ایک تسبیح پڑھیے اور معمول بنا لیجئے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دیا ہے، استغفار کرنے کا بھی ایک نصیب ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، اس کو توبہ کی توفیق دے رہے ہیں. یہ بھی سب سے بڑی بات ہے. اور ہاں ایک اور بات، الحمد و استغفار اگر آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح نہیں پڑھ سکتے ہیں تو خاص فجر یا عشاء میں ایک معمول بنا لیجئے، جو 700 مرتبہ اس کو پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اول آخر درود شریف 700 بار استغفر اللہ کی تسبیح پڑھیے. تو یہ آپ کر کے دیکھیے گا، کچھ دن کے لیے نہیں، کچھ مقصد کے لیے نہیں، بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ پاک سے معافی مانگنے کے لیے، بہت گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے. جب اس کو پڑھنے کی عادت بنا لیں گے نا تو پھر بالکل بھی چھوڑنے کا من نہیں کرے گا، کبھی آپ بھول ہی نہیں سکتے، کیونکہ کافی لائف چینجز. ہاں بھروسہ رکھیے گا، یقین رکھیے گا اس وظیفے سے زیادہ اس دینے والی ذات پہ. اس دینے والی ذات کون؟ اللہ پاک کی. اللہ رب العالمین ہر چیز سے نوازنے والے ہیں. تو آپ یقین کے ساتھ پڑھیے گا کہ جب انہوں نے ہمیں سجدے کی توفیق دی، جب انہوں نے ہمیں استغفار کی توفیق دی، یہ پڑھنے کے لیے دل و دماغ درست کیا، ہاتھ پر صحیح سلامت ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز دینے والے ہیں. آپ گھر ہو، کاروبار ہو، کسی مقصد زائد مقصد کو دل میں رکھ کے بس پڑھیے گا کہ اللہ پاک ہر ایک مقصد میں ہمیں کامیابی دے. جائز مقصد کے لیے بیمار ہیں تو شفا دینے والے اللہ پاک ہیں. اگر آپ کے ہاں لڑکیاں ہیں، شادی نہیں ہو رہی ہیں، تو ان سے کہیے یہ ورد کریں. استغفار کی فضیلت سے اللہ انہیں بہتر سے بہتر رشتہ عطا کریں گے. بے اولاد ہیں تو آپ اولاد کے لیے بہتر سے بہتر اولاد آپ کو اللہ تعالیٰ نصیب کریں گے. پر آپ نماز کی پابندی پلس استغفار کی پابندی. تو چلیے پھر اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے.